سنن نبی داؤد میں 4646، جامعہ ترمذی میں 2226 اور مسند امام احمد میں 18430 نمبر حدیث جلد 4 صفحہ 273 پہ موجود ہے۔ ان ساری احادیث کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ یہ غیبی خبر ہے، لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں چھپاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں یہ حدیثیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے 30 سال بعد کے واقعات بتا رہے ہیں اور ایگزیکٹ اسی طرح پورے ہو رہے ہیں۔ یہ تو محدثین حضور کی غیبی خبروں میں نبوت علامات نبوت والے چیپٹر میں حدیثیں لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں چھپاؤ۔ یہ تو بتانے کے لیے تھی، چھپانے کے لیے ہوتی تو علامات نبوت میں کیوں آتی کہ دیکھو ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے 30 سال 40 سال 50 سال بعد تک کے واقعات ٹائنیز ڈیٹیل تک بتا دیے۔ یہ نبی بتا سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبر آتی ہے۔ تو فرمایا 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، حوالہ میں دے چکا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی قرب قیامت میں امام محمد مہدی کی جو ابو داؤد میں اور مسند احمد میں احادیث موجود ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر، جس کا نام میرے نام پر، جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر، جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ مہدی نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہدا اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اس بات کا برا مانے۔ یہ دین سپر سیڈ کرنا ہے، ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا لیکن قرب قیامت میں آئے گا، اور اس کی نشانیاں اب اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ خلافت راشدہ ختم ہوئی، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تقریباً ہم پر 700-800 سال تک رہا، پھر 300-400 سال تک جابر حکمران مسلط ہو گئے، یعنی کلولین پاورز، کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر یہ انگریز آ گئے اور انہوں نے آ کے قبضہ کیا، اور یہ پھر 20ویں صدی کے اندر ان کا غلبہ ٹوٹا، اور اب خلافت علی منہاج النبوہ کی باتیں دوبارہ، یہ آخری پیریڈ ہے اس امت کا جو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں حضرت سفینہ، اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ گن پھر، اب میں تجھے 30 سال پورے کر کے بتاتا ہوں۔ ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، یہ ہے خلافت راشدہ۔ اچھا، جب یہ انہوں نے حدیث بیان کی تو ان کا شاگرد کہتا ہے، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی جو پارٹی ہے بنو امیہ بنو زرقہ، یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام 4646۔ تو حضرت سفینہ حضور کے جو غلام تھے ان کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں، خلیفہ تو یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹھ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں، اتنی گندی بات انہوں نے کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے، کاٹ کھانے والی ملوکیت حضور نے فرمایا اور حضرت سفینہ نے مہر لگا دی۔ حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا، اس سے بھی 15 سال پہلے فوت ہو گئے۔ بنو امیہ کی حکومت کو کہا شریر ترین بادشاہت، اور معاملہ بالکل کلیئر کر دیا۔ تو خلافت راشدہ 30 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ خلافت راشدہ جب قائم ہوگی تو اس وقت کے خلیفہ کا ساتھ دینا ہے۔ وہ سنن نبی داؤد میں 4607، ترمذی میں 2676، ابن ماجہ میں 43 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کنکلوڈنگ باتیں کی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، دیکھنا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازمی ہے، ان کو پکڑ لینا، اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ سنن نسائی میں یہ آخری الفاظ ہیں، ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے خلاف خروج کرنے والوں کو کیا کہا؟ بدعتی۔
سب سے بڑی بدعت خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا ہے، یہ حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، اور خلیفہ راشد کون ہیں وہ 4 بتا دیے میں نے حدیث کی روشنی میں۔ تو اب چاہے مخالفین ابو بکر ہوں، مخالفین عمر ہوں، مخالفین عثمان ہوں، یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین ہوں، چونکہ یہ خلفائے راشدین تھے، ان کے خلاف کھڑا ہونا بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بدعتوں سے بچنا، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو یہ حدیث آ کر کوئی پنکچر نہیں ہو جاتی حضرت عثمان پہ، حضرت علی تک چلتی ہے۔ جو باغین عثمان تھے وہ سبائی پارٹی کوئی نہیں تھی، تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، سبائی تو الگ سے ایک چیز تھی، وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں ہی اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کے بارے میں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا۔ بل وہ خلیفہ راشد تھے، ان کے خلاف بھی جن لوگوں نے وہ حرکت کی اور حضرت عثمان کو شہید کیا، ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہم ناحق سمجھتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہی ایسی ہیں جن جنگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے۔ اور کسی خلیفہ راشد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جنگوں کے بارے میں پریڈکشن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کی جنگوں نے ہی کنٹراورشل بننا تھا۔ حضرت علی کی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں، اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کی پریکٹیکل تفسیر حضرت علی بنے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ یہ بات، یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا، اگر حکمران باغی ہو جائے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اس میں آئیڈیل ہے مولا حسین رضی اللہ عنہ، اور اگر خلیفہ راشد ہو اور اس کے خلاف رعایا بغاوت کرے تو اس میں مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی تینوں جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، تینوں جنگوں کے بارے میں الگ الگ احادیث ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور جو سورۃ الحجرات میں آیا آیت نمبر 9 میں کہ اگر مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو، لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو، اس کی پریکٹیکل تفسیر آپ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس قتال کے بارے میں موجود ہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ میں 8541، مسند احمد میں 11790، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے، اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی۔ تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دی اور حضرت علی کو دے دی، اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹ دو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہو گئے۔ پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے اصحاب کو کہا یہاں پر رک جاؤ، علی کا انتظار کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتیاں گانٹ رہے تھے، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے دنیا میں مبعوث کیا ایز اے لاسٹ ریزورٹ، مجھے حق منوانے کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے مجھے قتال کرنا پڑا، تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف، لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، ایسا خوش نصیب، جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ یہ کہتے ہیں جی حضرت علی پچھتاتے تھے، اوے مولا علی کو حضور کی ایک ایک پریڈکشن کے اوپر ایمان تھا، ایک ایک جنگ پر مور لگا کر کے تھے حضور، وہ کیوں شرماتے تھے؟ یہ سعودی عرب کی تنخواہوں پہ پلنے والے مولوی لوگوں کو یہ باتیں بتاتے پھرتے ہیں، اس ملوکیت کی تنخواہوں پہ پڑھنے والے، کہ حضرت علی پچھتاتے تھے۔ اور حضرت علی کو کیا حضور کے اوپر شک تھا؟ جس علی کو یہ پتا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث 240 نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، جس کی محبت ایمان ہے اس کو یہ شک ہوگا کہ میری جنگیں غلط ہیں۔ یہ ہمیں مشہور کر دیے، پراپوگنڈا کر دو جی، اور یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے۔ تو اسی حدیث میں چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ بہت کم نکلتے تھے، اس موقع پہ آپ نے کہا لا، بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔